تیسرا شخص. ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی تیسرا شخص تب تک میاں بیوی کے درمیان غلط فہمی پیدا نہیں کر سکتا جب تک میاں بیوی خود اسے موقع فراہم نہ کریں. تیسرے شخص کو مداخلت کرنے کا موقع اور راستہ بھی ہم خود ہی فراہم کرتے ہیں، ورنہ کسی تیسرے کو کیسے خبر کہ درمیان میں کیا چل رہا ہے؟ دونوں میں سے کوئی ایک پارٹنر معاملے کو لیک کرتا ہے اور خبر سارے خاندان یا محلے تک پہنچ جاتی ہے، یا پھر منہ پر بجے 12 اور بسیرا کرتی اداسیاں خود سارے احوال بیان کر دیتی ہیں. آج کل برداشت نہیں ہے، تحمل سے کام نہیں لیا جاتا، ورنہ بیڈ روم سے بات باہر ہی نہ نکلے. لیکن یہاں تو لوگوں کو جھگڑا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، جبکہ میری نظر میں جھگڑے اور ناراضگی کے بھی کچھ آداب ہیں. بہتر ہے کسی تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں مل بیٹھ کر مسئلے کا حل تلاش کیا جائے، کیونکہ تیسرے کو آپ نہیں روک سکتے، لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ تیسرے تک بات نہ جائے. باہمی معاملات آپس میں ہی حل ہو جائیں تو بہتر ہے، ورنہ تیسرا شخص آگ میں تیل ڈال کر اس آگ کو مزید بھڑکا دے گا. زیادہ تر لوگ اپنی ہی غلطیوں کا بوجھ کسی تیسرے کے سر پر ڈال دیتے ہیں. اصل میں وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک میاں بیوی ایک دوسرے کو اہمیت نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے ہمراز نہیں بنیں گے، ایک دوسرے کو عزت نہیں دیں گے، تب تک کسی تیسرے کو مداخلت کرنے کا موقع ملتا رہے گا. اچھے والدین بننے کے لیے بھی پہلے اچھے میاں بیوی ہونا شرط ہے.